بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے کل سیرہ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ وہ قبیلے جو تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ یہ قبیلے جو تھے وہ گیو اپ کرنے والے تھے، لیکن وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ان کا ولی ہے، تو اس پہ بہت فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوزیشن کیا، اور پوزیشن پہ اس طرح سے بٹھایا کہ احد پہاڑ جو تھا ان کے پیچھے تھا اور ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا، یعنی صحابہ کرام کا رخ جو تھا مدینہ کی طرف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کو اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہے تو پورا پہلے مدینہ گزار کے واپس آئیں گے، تب لڑیں گے۔ یہ آدھا دن کی آؤٹ مارچ تھی اور یہ آلریڈی بہت تھک چکے ہوئے تھے، لیکن آدھا دن اور ان کو واک کرنی پڑی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمان تو صرف 700 تھے اور وہ 3000 تھے، اور کل تعداد مسلمان مردوں کی جو اس وقت تھی، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے کہا تھا کہ سب نکلیں، 14 سے 15 سال کی ایج تک کے جتنے لوگ ہیں سب نکلیں، کیونکہ مسلمان تو بہت تھوڑے تھے اس وقت۔ تو یہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی، اگر زیادہ اور بھی لگا لیں، جو کوئی بیمار ہو نہیں آ سکے تو 1000 لگا لیں کہ 1000 مسلمان مردوں کی تعداد ہوگی۔ اور اگر آج ہم مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو آج کتنی تعداد ہے اور اس وقت کیا تھی، مگر ان 700 مسلمانوں کا عمل آج کے لاکھوں سے بہتر ہے۔ چند سالوں میں انہی 700 مسلمانوں نے انسانی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جیسے ہی انٹائر کورس آف ہیومن ہسٹری تبدیل ہو گئی تھی، جیسے ہی اسلام نے پھیلنا شروع کیا، اسلام کے 15-16 سال بعد دمشق فتح ہو گیا تھا اور پوری پرشین امپائر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قاہرہ 50 سال بعد فتح ہو گیا، اندلس 100 سال بعد اندلس فتح ہوا، قاہرہ فتح ہوا 50 سال بعد، اور 100 سال بعد چائنا سے لے کے فرانس تک مسلمانوں کی حدیں جو تھیں وہ چھو رہی تھیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ آرمی تھی، نہ گھوڑے تھے۔ جو چیز مطلب ان کے پاس تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمان، اللہ پر بھروسہ، ایسا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر انہوں نے ختم کر کے رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اور یہ پختہ یقین ان صحابہ کو اللہ کی مدد پہ تھا۔ 700 کی تعداد اور 3000 کی تعداد، 1:4 سے بھی زیادہ کا ریشیو ہوتا ہے، آپ سوچیں۔ لیکن جو کچھ بھی تھا لڑنے کے لیے تو پہنچ گئے تھے۔ اب جنگ احد کے بارے میں جو جنرل ڈیٹیلز ہیں وہ بہت کم معلوم ہیں، اور صرف بس مختلف واقعات کی شکل میں ہیں کہ، اور اس میں بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا اور کون سا بعد میں ہوا۔ تو یہ جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے ان واقعات کو لے کے جو کہ جنگ احد کے بارے میں ہیں، ان کو لے کے ہی اپنی کیلکولیشن کر کے یہ دیکھا ہے کہ مطابق پھر ہسٹری لکھی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ اس طرح سے حالات پیش آئے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہمارے پاس معلومات ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ قریش جو تھے وہ 13 شوال تک مدینہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی جمعرات کو، اور 14 شوال کو جمعہ تھا، اور جنگ ہفتے کو شروع ہوئی تھی، ہفتے کی صبح شروع ہوئی تھی۔ تو جمعرات تک دونوں آرمیز ایک جگہ، ایسی جگہ پہ پہنچ چکی ہوئی تھیں جہاں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اور 14 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جو احد کا پہاڑ ہے وہاں تک جانا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جمعہ پڑھایا، جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ جو 700 صحابہ تھے، اس وقت تو 1000 تھے لیکن پھر بعد میں عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا تھا، احد تک چلے گئے، مگر یہ کسی کو نہیں بتایا، یہ بہت سیکرٹ رکھا، اور خاموشی سے نکلے، اور راستہ بھی وہ لیا جو بالکل نیا تھا، یعنی عام راستہ نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ وہاں تک میدان جنگ تک پہنچ کر اپنی پسند کی جگہ سلیکٹ کر لیں، اور پھر ان کی جو جگہ ہے اور جو ان کی تعداد ہے اس کے بارے میں بھی دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ تو آپ کھجوروں کے باغات میں سے گزرے، ایک باغ میں سے گزر رہے تھے تو وہ کسی منافق کا تھا، وہ بوڑھا تھا اور اندھا تھا، اور عبداللہ بن ابی کا دوست تھا وہ۔ تو اس نے آواز دے کے پوچھا کون ہے؟ تو جب اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ گزر رہے ہیں، آوازوں سے پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ کیا محمد اور اس کے ساتھی ہیں؟ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میرے باغ سے گزرو، اور پتھر وغیرہ اٹھا کے مارنے لگا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو تھے انہوں نے اپنی تلوار نکال لی کہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ عمل قلبی عمل بصر، کہ عمل بصر، کہ اس کو چھوڑ دو، یہ آنکھوں کا بھی اسی طرح سے اندھا ہے جیسے کہ دل کا اندھا ہے۔ لہٰذا اب جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، قریش بھی احد تک پہنچ گئے تھے، مگر جب وہ پہنچے تو رات ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا اس رات کو تو جنگ نہیں ہو سکتی تھی، تو جنگ جو تھی وہ دوسرے دن صبح شروع ہوئی۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے احد پہ، تو آپ نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا کہ کون کون ہے جو آیا ہے ساتھ، اور کچھ جو صحابہ بہت چھوٹے تھے عمر میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ ان میں کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ بھی عمر میں چھوٹے تھے، مطلب 11 سے 12 سال ہوں گے۔ زید بن ثابت، یہ حافظ قرآن تھے جنہوں نے کہ قرآن کو جمع کیا تھا، یہ بھی 12-13 سال کے تھے۔ اسی طرح اسامہ بن زید، یعنی زید بن حارثہ کے بیٹے، جن کو کہ مشہور تھا کہ حب النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شدید محبت تھی، یہ بھی 11 سے 12 سال کے تھے۔ اور زید بن ارقم کو بھی نکال دیا کیونکہ وہ بھی چھوٹے تھے۔ اب آپ سوچیں، یعنی اب آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا 11 سال کا بچہ کیا اس قابل ہے کہ وہ بازار سے کوئی ہمیں چیز ہی لا کے دے دے؟ وہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، ہم تو اس کو بچہ ہمارا تو 16 سال کا بھی بچہ بنا رہتا ہے، اور 18 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، 20 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، ہم تو ان سب کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ 11 سال کے 12 سال کے بچے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ چکے ہوئے تھے، اور وہ جنگ جو تھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ جو کہ چھپ کے کہیں بیٹھ جائے جان بچ جائے گی، نہیں، وہ تو آپ کو دشمن کا باقاعدہ تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ اور ایک 11 سال کا بچہ دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچ گیا، اور اپنے شوق سے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی مجبور کیا گیا، نہیں، وہ خود لڑنا چاہتا تھا، خود لڑنا چاہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو تھا ان کے اندر کس قدر مضبوط تھا، کس قدر ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی، کہ وہ چھوٹا سا بچہ 11 سال کا بھی کیا چاہتا تھا کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے، لیکن ان کو روک دیا گیا اور واپس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام رافع تھا، یہ 14 سال کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ تم چلے جاؤ واپس، مگر پھر بہت سے لوگ وہ بہت ہی ناراض ہوئے واپس جانے کے لیے، وہ بالکل راضی نہیں تھے، اور ساتھیوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یہ بہترین تیر انداز ہے، اس کو آپ نہ جانے دیں، اس لیے اس کو بھی روک لیا گیا۔ جیسے ہی اس کو روکا گیا تو ایک اور صحابی تھے سمرہ، ان کا نام سمرہ تھا، وہ بھی 14 سال کے تھے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ رافع کو روک رہے ہیں تو میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں۔ تو اس لیے پھر سمرہ کو بھی روک لیا گیا، کیونکہ یہ دونوں جو تھے 13-14 سال کے تھے، اور ان کو روک لیا گیا۔ اور اسلام جو پھیلا انہی لوگوں کی وجہ سے پھیلا، اسی طرح کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور آگے لے کے چلے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آرمی کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ وہ مدینہ کو فیس کریں گے، اور احد جو پہاڑ تھا ان کے پیچھے تھا، احد پہاڑ ان کے پیچھے تھا۔ آپ نے اپنی آرمی کی پوزیشن ایسی رکھی کہ 3 سائڈ سے، 3 طرفوں سے
ओहद पहाड़ ने उन्हें कवर कर लिया था, यानी उधर से उनके पीछे से कोई उन पे हमला नहीं कर सकता था। सिर्फ एक जगह खुली थी, वो जो जगह खुली थी वो उसके ऐन दरमियान में एक पहाड़ था जिसे जबलुल ऐनैन कहते थे। और वो पहाड़, वो जो एक छोटी सी पहाड़ी जिसे आप समझ लें कि वो पहाड़ी सी थी, और आजकल उसका नाम जो है ना पहाड़ का अरोमा है, क्योंकि वो तीर अंदाज़ों का पहाड़ कहलाता है। वहाँ पे आपने 50 तीर अंदाज बिठा दिए थे, 50 तीर अंदाज बिठा दिए थे, और अपने इस तरह से आपने अपनी पूरी आर्मी को सील कर लिया था कि हर तरह के दुश्मन के हमले से सिर्फ एक 300 मीटर का रास्ता था जो कि खाली था, जहाँ से हमला होना था। तादाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 700 की थी, यानी 1:4 का रेशियो था। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 300 मीटर की जगह थी जहाँ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी, जहाँ से कि हमला हो सकता था। और उनकी फ़ौज का ज़्यादा होना इतना फ़ायदा मंद ना रहा उनके लिए, क्योंकि वो 300 मीटर से 3000 लोग एक टाइम पे नहीं गुजर सकते थे, जब तक कि बैचेज़ में न आए कि थोड़े थोड़े करके वहाँ से ना निकलें। इस तरह वो मुसलमानों के गिर्द घेरा भी नहीं डाल सकते थे। यानी ये चीज़ जहाँ तक आर्मी की पोजीशनिंग का ताल्लुक़ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी की पोजीशन ऐसी रखी कि मुसलमानों पर हमला ना पीछे से हो सके और ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी जगह से हो सके। यानी जगह जो है वो बिल्कुल छोटी सी रखी, जहाँ से कि 300 मीटर की जगह रखी, जहाँ से कि दुश्मन की आर्मी को गुज़रना था। अगर आप गूगल पे मैप खोलेंगे, बेशक बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि आप खोलें मैप, और मैप खोल के आप इस को सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोजीशन किया अपनी आर्मी को। और जो सबसे अहम चीज़ इस जंग की है वो मशवरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को दिया। जो उस पहाड़ी पे आपने वो 50 तीर अंदाज बिठाए थे, उनको जो मशवरा दिया, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपके लिए सिर्फ एक जो अहम कमज़ोरी का पता था, और वो जगह थी जिस पे तीर अंदाज जो थे उनको बिठाया गया था। यानी आप जानते थे कि जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुसलमानों के लिए कमज़ोर तरीन जगह थी वो जगह थी जहां आपने तीर अंदाज़ों को बिठाया था। लेकिन आपके मशवरे से हमें ये पता चलता है कि आपको इस बात का एहसास था कि ये वो जगह है जहाँ से दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि बाकी जो है वो तो तीनों साइडें जो हैं वो पहाड़ से कवर थी, और 300 मीटर की जगह खाली थी जहाँ पे आर्मी खड़ी थी। सिर्फ एक वो पहाड़ी थी जिस पे आपने तीर अंदाज़ों को बिठाया। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीर अंदाज़ों से क्या कहा? आपने उनसे कहा कि हमें अपने तीरों के ज़रिए बचाना, इसलिए कि घोड़े जब तीर देखेंगे तो कभी उस तरफ नहीं आएंगे। यानी घोड़े जो हैं तीरों की जद में नहीं आते, उनको इतनी समझ होती है कि जहाँ तीर चल रहा हो वो वहाँ नहीं आते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो मजबूर भी करे ना, घोड़ों को मजबूर किया भी जाए कि चलो, तो वो उस जगह पे नहीं जाते हैं। तो आपने कहा कि अपने तीरों के ज़रिए, और बुखारी में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अगर तुम देखो कि चीलें हमारे जिस्मों को नोच के खा रही हैं, फिर भी अपनी जगह को नहीं छोड़ना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। तो इसके अलावा भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बात का पक्का इरादा कर लेना कि दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे, चाहे हम जीतें या हारें, तुम वहीं पे रहना, वहाँ से नहीं हिलना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी पुरज़ोर उनको वो थी कि यहाँ से हिलना ही है। आपका हुक्म था कि वहाँ से नहीं हिलना है तुमने। तीर अंदाज़ों को ये साफ कह दिया था कि अगर हम हार भी रहे हों तो भी वहाँ से नहीं हिलना, जीत भी रहे हों तो भी वहाँ से नहीं हिलना। अगर हम मर भी गए हैं और चीलें हमारा गोश्त खा रही हैं, लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना। वो जगह सबसे अहम थी, क्योंकि वहीं से हमला करके
دشمن جو تھا وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور عین ہوا بھی یہی کہ وہاں سے دشمن نے حملہ کیا اور مسلمان جو تھے وہ بیچ میں پھنس گئے تھے۔ تو اور یہ جو ہدایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں ان تیر اندازوں کو، یہ ہماری پوری روایات حدیث کی پوری روایات میں پوری چینز کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ہدایات دیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ کمزور ترین جگہ کون سی ہے جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم قریش کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابو سفیان جو تھا وہ ان کا ہیڈ تھا۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ابو سفیان نے اپنا دائیں ہاتھ کی جگہ دی تھی کہ دائیں طرف سے حملہ کر سکتے ہو۔ اکرمہ ابی جہل جو تھے یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے تھے، ان کو اپنی لیفٹ کی سائڈ دی تھی کہ تم وہاں سے حملہ کرو گے۔ لہٰذا ہفتے کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو اسی طرح موٹیویٹ کیا جیسے عموماً آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سولجرز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ کون اس تلوار کو لے کر لڑے گا؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے صحابی جو تھے زبیر بن عوام تھے، جنہوں نے جو آپ کے کزن تھے، انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اب اس بات پہ سب خاموش ہو گئے کہ کون اس بات کے، جب انہوں نے کہا کہ حق ادا کرے گا تو اس بات پہ سب خاموش ہو گئے۔ ابو دجانہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے اس طرح سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ ٹوٹ جائے، یعنی جب میری تلوار لو تو اس سے اس طرح سے لڑو یہاں تک کہ یہ ٹوٹ جائے۔ تو ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو دجانہ جو تھے وہ بہت ہی بہادر اور جنگجو انسان تھے، جاہلیت کے زمانے میں اپنی جنگ کا لوہا منوا چکے ہوئے تھے، اور ان کو فائٹنگ مشین کے نام سے مشہور تھے کہ ایک مشین ہے جیسے کہ یہ لڑتے ہیں۔ تو اور ایک اسپیشل پگڑی تھی جس کا کہ نام ہی انہوں نے موت کی پگڑی رکھا ہوتا، یعنی ٹربن آف ڈیتھ رکھا ہوا تھا، لال رنگ کی تھی۔ اس کو اسی وقت پہنتے ہوتے تھے جب وہ سخت لڑائی کے اس میں آ جاتے تھے اور ان کو شدید اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی ٹوپی پہنی اور ہاتھ میں تلوار لی، اور تلوار لے کے بہت فخریہ چال چل رہے تھے، بہت فخر سے ایک اسپیشل چال چل رہے تھے۔ اس طرح کے اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی چال سے اللہ کو نفرت ہے، صرف ایسے وقت میں اور ایسی جگہ میں، یعنی فخر کی چال چلنا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، بہت بری لگتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان کس فخر کی چال سے چلتے ہیں، کتنی ہماری چال ہی میں اتنی اکڑ ہوتی ہے۔ یعنی میں جتنا بھی سعودی عرب میں رہی ہوں، جب میں کبھی حج پہ جاتی تھی تو مجھے اگر پاکستانی نظر آتے تھے احرام میں، لیکن احرام کے اندر ان کا جو ایک گردن کا اکڑا کے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، وہ مجھے بتا دیتا تھا کہ یہ پاکستانی ہیں۔ باقی ساری قومیں جب آپ کو ملتی تھیں، سلام کرتی تھیں، دعا دیتی تھیں، ہر طرح کی بات چیت کر لیتی تھیں، لیکن پاکستانی نہ کسی سے بات کرتے تھے، اپنا علیحدہ رہتے تھے، اور ان کی ایک چال ہوتی تھی، ایک ان کی اکڑ ہوتی تھی گردن کی، جو یہ پتہ بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ کون سی قوم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس فخر کی چال سے بچائے اور کبھی بھی ہماری نسلوں کو اس قسم کا تکبر جو ہے وہ عام حالات میں نہ آئے، آمین یا رب۔ تو اب قریش نے کیا کیا؟ قریش نے یہ کیا، جو کفار کی فوج تھی، انہوں نے یہ چاہا کہ کیونکہ جنگ میں مدینہ کی طرف سے مہاجرین بھی لڑ رہے تھے اور انصار بھی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان مہاجرین اور انصار میں ہم آپس میں جدائی ڈالیں۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں اب ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ وقت میرا ہو گیا ہے اس کا، آج کی ریکارڈنگ کا۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اب نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں، ہم نیکسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو فخر سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی محبت کو قائم رکھے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں اپنے بارے میں تکبر نہ کریں۔ اگر کوئی فخر کرنے کی چیز ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنا ایمان ہے، کہ ہم اس بات پہ فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے لاکھوں انسانوں میں سے اگر اس نے مجھے اسلام کے دین کے لیے چنا ہے تو لہٰذا یہی فخر کی بات ہے، لیکن پھر میں مسلمان ہونے کا حق ادا کروں اور وہ کروں جو میرے رب کو پسند ہے، اور اس چیز سے رک جاؤں جو میرے رب کو ناپسند ہے۔ آمین یا رب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔